بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 31 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ گانا دل میں نفاق کا بیج اگاتا ہے۔ حدیث مبارک دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ ترجمہ دیکھ لیں، گانا دل میں نفاق اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث آ گیا، اس کا ترجمہ آ گیا۔ اب اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں، اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الغنا۔ دیکھیں جو غنا ہے یہ گانے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اغانی۔ اگر ہم اس کے باب کی بات کریں تو باب اس کا آتا ہے سمیہ، غانیہ یغنا، اس کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا، اور قرآن مجید میں بھی اسی مادہ سے لفظ استعمال ہوا ہے واللہ غنی حمید۔ اور یہ باب تفعیل کے اندر بھی آتا ہے غنا یغنی تغنیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ترنم سے کوئی گیت گانا، گانا گانا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ینبتو، انبتا ینبتو انبات، اس کا مطلب ہوتا ہے اگانا، اور یہ مجرد میں بھی استعمال ہوتا ہے نبتا ینبتو نبتن و نباتن، اس کا مطلب ہوتا ہے سرسبز ہونا، اگنا، لیکن جو اگانے کے معنی ہے یہ استعمال ہوتا ہے باب افعال کے اندر۔ دیکھیں اس کے لیے قرآن مجید میں بھی اسی لفظ سے استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں ینبت لکم الزرع۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے نفاق۔ یہ جو نفاق ہے یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور نافق ینافق نفاقا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل کے اندر کفر رکھنا، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے قلب۔ قلب دل کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قلوب، اور باب اس کا آتا ہے ضربا یضرب، قلبا یقلب، اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، جیسے آتا ہے نا قرآن مجید میں وجاء بقلب منیب، تو یہ قلب کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا یہ جملہ تو پہلے گزر چکا ہے، آخری لفظ ہے الزرع۔ اس کے بارے میں سمجھ لیں، زرع یہ کھیتی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے زروع، اور باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، زرع یزرع زرعا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیج ڈالنا۔ تو بہرحال یہ کچھ لغوی صرفی تحقیق ہے، یہ یہاں تک مکمل ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر گانا سننے سے ممانعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ گانا سننا ایک ایسا کام ہے، ایسا برا فعل ہے جس کی وجہ سے دل کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے، انسان اسلامی احکام و مسائل سے دور بھاگتا ہے اور فسق و فجور کی طرف یہ مائل ہوتا ہے۔ پھر اس کو تشبیہ دی ہے پانی اور کھیتی کے ساتھ۔ جس طریقے سے کھیتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھیتی کو پانی ملتا رہے تو وہ کھیتی بڑھتی اور پھلتی پھولتی رہتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ گانا سننے کی عادت ڈال لیتے ہیں اور گانے بار بار سنتے ہیں تو پھر اس سے دل کے اندر منافقت اور نفاق بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر کھوٹ اور برائی یہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان احکام و مسائل سے اور دینی چیزوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج جو امت کے پستی کے اسباب ہیں اس میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ امت نے تلاوت اور ذکر کو چھوڑ کر گانے بجانے کے اندر مصروف ہو چکی ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی اسلامی سلطنتوں کو زوال آیا ہے ان میں سے اکثر کا باعث یہی تھا کہ ان کے بادشاہ ناچ گانے کی محفلوں میں شب و روز مصروف رہا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ آج کل کے دور کے اندر گانے بجانے کے اسباب ویسے ہی بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، موبائل پر ہر قسم کا گانا موجود ہے، تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ شد و مت سے اور بہت زیادہ فکر مندی سے گانا سننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ یہ جو الغنا ہے یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے پورا یہ اسی مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ آگے کی ترکیب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ینبت تو یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، اور النفاق یہ بنے گا مفعول ینبتو کے لیے۔ فی حرف جر ہے، قلب مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی ینبتو فعل کے متعلق ہوگا۔ آگے چلیں، کاف حرف جر ہے، میم الف ما اسم موصول ہے، ینبتو یہ فعل ہے، الماء یہ فاعل ہے، اور الزرع یہ مفعول ہے۔ ینبتو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر کاف جار کا مجرور ہے، جار میں جو مل کر یہ بھی اسی ینبتو فعل کے متعلق ہے۔ تو ینبتو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ الغنا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔